کہ تمہیں اس مشقت و تکلیف میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کو کوئی مسرت حاصل نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ، اس میں تو تمہارے لیے مصلحت ہی مصلحت ہے، اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ گویا روزے کی مصلحت ہے تقوی۔ تقوی کی معنی اور مفہوم کو جان لینے سے یہ مصلحت اور حکم بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تقوی کی معنی ہے بچنا۔ قرآن مجید نے اس میں اصطلاحی مفاہیم پیدا کیے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، حرام سے بچنا، معصیت سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نفس کے بہت سے تقاضے ہیں، مثلا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے۔ فرض کیجئے کوئی حلال چیز کھانے کو نہیں ہے، تو اگر کوئی مسلمان اس بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائے تو حرام میں منہ مار بیٹھے گا۔ لہذا اس میں یہ عادت ڈالی جائے کہ آخری حد تک بھوک پر قابو پانے میں کامیاب رہے۔ اسی طرح پیاس کو کنٹرول میں لائے، شہوت کو کنٹرول میں رکھے، ساتھ ہی نفس کی ان خواہشات پر قابو پانے کی مشق حاصل ہو جو دین کے منافی ہوں۔ لہذا طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تعلق زن و شوہر سے کنارہ کش ہونے کی جو مشق کرائی جاتی ہے، اس کا مقصد ہے ضبط نفس، تاکہ ایک بندہ مومن کو اپنے نفس کے منہ زور گھوڑے کے تقاضوں پر قابو پانے اور کنٹرول میں رکھنے کی مشق ہو جائے اور عادت پیدا ہو جائے۔ یہ ساری گفتگو خاص طور پر پورے رمضان المبارک سے متعلق ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، صیام اور قیام یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا اور رات کو عبادت کرنا، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کے خیر و برکات اور انوار و برکات کو حاصل کرنے کے لیے صیام اور قیام دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزے رکھے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، بخش دیے جائیں گے اس کے تمام گناہ، اور جس نے راتوں کو قیام کیا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، بخش دیے جائیں گے اس کے جملہ سابقہ گناہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن سلوک رمضان میں کیسا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی آخری رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والے کو اس کو مزدوری پوری دے دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام پورا کر لے۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ اس روایت کی تشریح میں علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے، یعنی یہ مغفرت بسبب شب قدر کے نہیں بلکہ کام سے فراغت پانے کی وجہ سے ہے۔ وہ روزوں کا رکھنا ہے، اور اوپر جو کہا گیا یغفر لامتہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرمایا تھا اس کے معنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لفظ یوں ہے، یغفر لامتی، کہ میری امت کو بخش دیا جائے گا۔